نائیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی اولادوں سے میرا خطاب بھی نہیں ہے۔ کھڑے میں یہ کمروں میں بیٹھ کر بات کرنا یہ الگ بات ہے، کیوں آپ نے بیچاری ایجنسی کو بھی تنگ کر رکھا ہے کہ بانیان کو آ کے پریشر دیتے ہیں۔ کوئی آ کے مجھے بتائے تو کہ میں نے پڑھا کیا ہے۔ آپ کبھی پولیس کو تنگ کرتے ہیں تو کبھی کسی کو تنگ کرتے ہیں کہ علی باقر نبی کو نہیں پڑھایا جائے۔ بھائی نہیں پڑھاؤ، میرا رزق تمہارے کھاتے میں تو لکھا نہیں، میرا رزق ہے شہنشاہ وفا کی جوتیوں میں۔ تو یار میرے سامنے چھوٹا نہیں تو بڑا لے آؤ، بڑا نہیں تو چھوٹا لے آؤ۔ اگر کوئی ثابت کر دے میں غلط ہوں، مجھے چوک میں گولی مار دیجیے گا، فون معاف ہے، وگرنہ اپنے امامے سے لے کے آباد تک کی خیر مناؤ۔ اور میں یہ انتظامیہ کو باور کروا دینا چاہتا ہوں کہ انتظامیہ صاحب میرے پاس ڈگری ہے، میں مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، میرے پاس امامہ بھی ہے، میرے پاس ابا بھی ہے، میرے پاس کبا بھی ہے، مگر ہمارے معصوم نے فرمایا کہ یہ امامہ پہنے گا وہ جو معصوم ہے، اور جو پہنے گا وہ مشرک ہے، اس لیے میں نہیں پہنتا۔ اس لیے میں امامہ نہیں پہنتا، آپ پریشان نہیں ہو۔ کتاب کا نام ہے سورہ کافی 1۔ حوالہ نوٹ کرو، حوالہ نوٹ کرنے بھائی کو مسئلہ نہیں تو آپ کل آ جائیں، میں آپ کو پوری ایک باب لکھ کے دوں گا، اس کے اوپر پورا باب ہے۔ امام نے فرمایا کہ امام سے پوچھا کیا، بولا کیا جماعت کوئی کروا سکتا ہے؟ کہا ہمارے علاوہ کوئی جماعت نہیں کروا سکتا، یا وہ کروا سکتا ہے جسے ہم منتخب کریں۔ کہا مولا جمعہ کوئی پڑھا سکتا ہے؟ کہا کہ جمعہ کوئی نہیں پڑھا سکتا، جمعہ وہ پڑھائے گا ہم یا جسے ہم منتخب کریں۔ ایک امام کو امام رضا یا امام موسیٰ کاظم، دو روایتیں ملتی ہیں۔ حاکم وقت نے کہا تھا کہ آپ پڑھائیں، دونوں ملتے ہیں، امام موسیٰ کاظم بھی ملتے ہیں، میں نے دونوں کی پڑھی اس لیے میں دونوں کا نام لے رہا ہوں۔ بھائی میری تو ذمہ داری ہے نا، یہاں پہ میں دونوں کے نام لوں گا۔ امام اول امام ولو کان سبیہ، امام تو امام ہی ہوتا ہے چاہے کسی کا نام بھی لے لے۔ جب امام کو حکم دیا گیا کہ آپ پڑھائیں، حکم نعوذ باللہ اس نے کیا دینا ہے، کہا مولا آپ پڑھائیں۔ امام نے کہا دیکھ لو، کہا جی نہیں آپ پڑھائیں، کہا پھر جب ہم پڑھائیں گے تو تمہیں پڑھنی پڑے گی۔ جب امام اپنے گھر سے باہر نکلے تو ایک ہلچل ہو گئی۔ وہ پیش امام کا لباس تھوڑی تھا کہ کاٹن کا سوٹ، سفید ابا، کالی ابا ادھر لگا ہوا، ایسا تھوڑی لباس تھا۔ گریبان چاک ہے، زلفیں کھلی ہوئی، ننگے پاؤں، گریا کرتے ہوئے لوگ بھاگے اور جا کے کہا کہ اے حاکم وقت محمد آ چکا ہے۔ اس کا مطلب محمد ایسے ہی جمعہ پڑھاتے تھے، عیدین ایسے پڑھاتے تھے۔ بہرحال یہ میں ایک بات کرتا چلوں، دوسری بات یہ کہ بھائی جان فتوے نہ دیں، غیروں کو تماشا نہیں دکھائیں۔ کسی کو اعتراض ہے، میں کوئی غیر نہیں ہوا، مجھ پہ اعتراض کریں، میرے ساتھ ملیں، مجھ سے بات کریں کہ بھی علی باقر آپ نے یہ کہاں سے پڑھا، میں ثابت کرنے کو تیار ہوں، مگر وہ نہیں آئے جو چوک اور روڈوں پہ پان کھاتا ہے۔ آئے وہ جو کم از کم کسی مدرسے کا پڑھا ہو، کچھ بھی نہیں تو لومتین تک تو پڑھا ہو، لومتین اول پڑھا ہو، ہدایہ پڑھا ہو، سمدی پڑھا ہو، سیوتی پڑھا ہو، سیوتی اول پڑھا ہو۔ یہ وہی بتا سکتے جس نے پڑھی ہو۔ پیار سے بات کریں گے، بات نہیں۔ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں، میں دایا سمندیہ منصب کا فرم ہوں، بسم اللہ، ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک بات کی ہمیں یہاں پہ حوالہ جات دیکھتے رہنے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پڑھ میری بات سنیں، میری جان میری بات سنیں،
بسم اللہ بھائی جان، کوئی بات نہیں. چلے چلے چھوڑا ہے بھائی جان. صلوات پڑھیے گا محمد آل محمد کی ذات پہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا کوئی غیر نہیں ہے بھائی، میرا اپنا ہے. اور بھائی جان یہ کوئی غیر نہیں، یہ میرا اپنا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. مانی اخبار میں کتاب پڑھی آپ نے؟ مانی اخبار کوئی گاڑی نہیں ہے. مانی اخبار میں شیخ صدوق کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. شیخ صدوق مانی اخبار میں لکھتے ہیں کہ امام باقر صلوات اللہ علیہ پوچھا گیا کہ مولا اگر کوئی فاطمی سید ہو، علوی سید، یعنی کہ اب تو فاطمی اور علوی سید تو پکا سید ہو گیا نا، فاطمی. جی بھائی جان ٹینشن اگر آپ کو ہو رہی ہے تو میں مسائل شروع کر دوں. اچھا، اگر کوئی فاطمی یا علوی سید ہو کیا وہ امامت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو امام روتے ہیں. امام کہتے ہیں امامت کا دعویٰ صرف وہ کر سکتا ہے جسے وہ چاہے، چاہے وہ امامت جزوی ہو یا امامت کلیہ ہو. اور جہنم کا ایک طبقہ ایسا بنا ہے جس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا ہے. یہ بھی روایت آپ کو ملتی. اب امامت ظاہری ہو یا باطنی ہو، میں تو جواب دے چکا ہوں، آپ وہاں تک نہیں پہنچے تو الگ بات ہے. صلوات پڑھیے گا محمد وعلیہ